بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ صدق اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر قرآن۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نساء کی آیت نمبر 133 اور 134 ہے، جس کو ہم سمجھیں گے آسان طریقے سے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے وہ، کون وہ؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ چاہے، یذہبکم، تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کر دے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ تمہیں ختم کر دے۔ ایھا الناس، کسے ختم کر دے؟ ایھا الناس، اے لوگو، تمہیں۔ اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے وہ تمہیں دور کر دے، ختم کر دے تمہیں۔ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ، اور لے آئے وہ تمہاری جگہ دوسروں کو، دوسری قوم کو لے آئے۔ اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کسی قسم کا اس کے لیے کوئی یہ کام بھاری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، اس لیے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں۔ اللہ کی ذات اس پہ قدرت رکھنے والی ہے کہ وہ تم لوگوں کو اس دنیا سے لے جائے۔ دیکھو، اگر تم، یہ آیت مبارکہ کیوں کہے گی کہ پچھلی جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی تھی کہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اگر انسان اللہ کی عبادت کرے تو بھی اللہ کی ذات غنی ہے، اگر کوئی اس کی عبادت نہیں کر رہا پھر بھی اللہ کی ذات غنی ہے۔ کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی ناشکری کر رہا ہے، کوئی شکر ادا کر رہا ہے، کوئی ایمان لا رہا ہے، کسی چیز کا، کسی بھی قسم کا اللہ کی ذات پہ اس کو کوئی نفع یا نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل غنی ہے، ان ساری چیزوں سے وہ لاپرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہاں اسی چیز کی اس آیت مبارکہ میں وضاحت مزید کر دی گئی ہے کہ دیکھو، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، جس طرح تم زندگی گزار رہے ہو اسی طرح تم زندگی گزارتے رہو گے۔ تمہارے اندر اگر تکبر ہے، کسی قسم کی اکڑ ہے، تمہارے اندر کچھ بھی ایسی چیز ہے کہ رتی برابر بھی تمہارے اندر غرور ہے، کسی بھی چیز کو لے کر تم اپنے آپ کو بہت بڑا ایک انسان سمجھ رہے ہو، بہت زیادہ خود کو طاقتور سمجھ رہے ہو، اگر ایسی چیز ہے تو پھر سنو، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، کہ اے لوگو، اللہ چاہے تو وہ منٹوں میں تمہیں ختم کر دے اس دنیا سے۔ دیکھو، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، وہ فرعون تھا، حامان تھا، قارون تھا، کتنے طاقتور لوگ تھے، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، اور کیا ان کا حشر ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ختم کر دیا۔ وہ خود کو خدا سمجھنے والے لوگ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ بھی نیست و نابود ہو گئے۔ تو وہی لوگوں کو خطاب کر کے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب میں نے ان کو ختم کر دیا، تمہیں بھی میں ختم کر کے یہاں ایک نئی دنیا بسا سکتا ہوں، اور ایسا کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ، تمہیں لے جاؤں گا، میں یہاں پہ دنیا میں ایسے لوگ بھی لے آؤں گا کہ جو ہر وقت میری عبادت کرتے رہیں گے، جو کسی بھی طرح میری ناشکری نہیں کریں گے۔ تو وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، دیکھو، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کی قدرت کامل ہے۔ اس قدرت کامل کا اعلان کیا جا رہا ہے اس صورت مبارکہ میں، اس آیت مبارکہ میں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی حکومت ایسی نہیں جس کے بغیر اللہ کا نظام رک جائے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں سامعین اکرام، اگر انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے یہ کام چل رہا ہے، میں نہ رہوں گا تو کچھ نہیں ہوگا، یہی احساس آہستہ آہستہ پھر غرور میں بدل جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو تم سب کو ہٹا دوں، تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آؤں جو میری اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ یہ صرف دھمکی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں کئی قوموں کا ذکر آیا، جیسے ابھی میں نے بتایا، جیسے کہ قوم نوح تھی، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون۔ جب انہوں نے اللہ کے احکام کو مسلسل ٹھکرایا تو پھر اللہ نے انہیں ہٹا دیا، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا، پھر بعد میں دوسری قوموں کو آباد کر دیا۔ اس لیے اصل عزت کسی قوم، خاندان یا منصب کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ اگر ایک مسلمان بھی اللہ کے دین سے غفلت برتنے لگے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دین اس کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے جسے چاہے
اسے ہی منتخب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے دین کے لیے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ احساس رکھنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اسی چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ پھر دوسری آیت ہے کہ دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ اگر انسان جو ہے نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ صرف اور صرف سب کچھ اپنا دنیا کو ہی سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ شاید جو دنیا میں موجود چیزیں ہیں بس یہی ہے، آخرت کچھ بھی نہیں، آخرت کسی چیز کا نام نہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اسی آیت مبارکہ میں اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے اگلی آیت مبارکہ میں کہ من کانا یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا، پس اللہ کے پاس دنیا کا ثواب ہے، والآخرہ اور آخرت، یعنی جو کوئی چاہتا ہو دنیا کا ثواب تو اللہ کے ہاں ثواب دنیا کا اور آخرت کا یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کہ دیکھو تم لوگ اس چیز کے بارے میں تو بات کرتے ہو کہ جیسا ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے مثال قدرت بیان فرمائی، اگر وہ چاہے وہ ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لے آئے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں، نیتوں، ترجیحات کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان دنیا کی خوبصورتی، مال، عزت، شہرت، کامیابی سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان دین کا کام بھی صرف اور صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، کبھی علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ لوگ اسے بڑا عالم کہیں، کبھی صدقہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس کی سخاوت کے چرچے کریں، کبھی عبادت بھی صرف دنیاوی فائدے کے لیے کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری ساری سوچ صرف دنیا تک محدود ہے تو یاد رکھو دنیا بھی میرے خزانے میں ہے، آخرت بھی میرے اختیار میں ہے، اس لیے صرف دنیا نہ مانگو بلکہ اللہ سے دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، خزانے میں ہے، آخرت بھی میرے اختیار میں ہے، اس لیے صرف دنیا نہ مانگو بلکہ اللہ سے دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ یہی قرآن کا توازن ہے۔ دیکھیں انسان کو اس چیز کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو پھر دنیا بھی اس کو نہیں ملتی، آخرت بھی نہیں ملتی۔ لیکن جو لوگ دنیا کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی طرف چلتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، پھر دنیا اس کے آگے جھکتی ہے، دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ دیکھیے جیسے کہ اسی رکوع کے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل کا خطاب دیا، لقب دیا۔ اب خلیل ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح سے آزمایا، ہر قسم کی آزمائش سے ان کو گزارا، لیکن جیسے کہ ایک وہ بھٹی میں جو ہے نا وہ دھانا بھنتا ہے، یا کوئی بھٹی میں سونا جو ہے نا وہ اس کو پکایا جاتا ہے کندن کرنے کے لیے، تو اس طرح کندن ہونا پڑتا ہے، جلنا پڑتا ہے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح کی آزمائش سے گزارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ آمین کہا، سوال بھی نہیں کیا۔ دیکھیں کیا خوبصورت یہ بات ہے، کتنی ہی خوبصورت ہے یہ چیز کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی تھی، بچہ بھی کم سن تھا، بالکل بچپن تھا اس کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا کہ یہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو بیاباں جنگل میں چھوڑ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھی نہیں، سوال ہی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا، پوچھا بھی نہیں کہ اللہ کیوں، اے اللہ میری بیوی، میرا چھوٹا سا بچہ، اس کو میں کیسے وہاں پر چھوڑاؤں، وہ تو بیابان جنگل ہے، وہاں تو کوئی انسان بھی نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں کہا۔ ادھر سے آرڈر آئے، ابراہیم علیہ السلام نے حکم کو بجا لایا، پورا کیا، فوری چل پڑے۔ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہ وہ کیسی، وہ بھی ان کی اہلیہ تھی، کیسی ان کی شریک حیات تھیں، انہوں نے بھی آگے سے کچھ بھی نہ کہا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی رہیں آپ ہمیں اس جنگل میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش، جواب بھی نہیں دے رہے، بتا بھی نہیں رہے۔
پھر صرف حاجرہ علیہ السلام نے اتنا کہا کہ کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے۔ تو وہ سمجھ گئی حضرت حاجرہ کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ انہوں نے بھی صبر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو بالکل بیاباں جنگل میں اس اجاڑ بستی میں چھوڑ کر واپس آ گئے، اور پھر جب اللہ کی مان لی تو دیکھو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو جھکا دیا ان کے سامنے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر آگے وہاں پانی کا بھی نام و نشان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، زندگی گزارنے کا کوئی بھی وہاں پہ سہولت موجود نہیں تھی۔ حاجرہ علیہ السلام بچے کے لیے پانی کو تلاش کرتے بھاگ رہی ہیں، ادھر ادھر چکر لگا رہی ہیں، اور اسی چکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت بنا دیا۔ جب بھی کوئی حج عمرہ کے لیے جاتا ہے تب تک اس کا حج ہی قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صفا مروہ کے چکر نہ لگا لے۔ جو کوئی اپنے آپ کو جس نے اللہ کے لیے جھکا لیا، جس نے اللہ کی مان لی، پھر پوری دنیا نے اس کی مانی، یہ بہت بڑا ثبوت ہے۔ تو یہی چیز ہے، قرآن کا توازن ہے۔ اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ دنیا کو آخرت کی کھیتی بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کسی تجارت کرے، کوئی انسان اگر تجارت کرے، ملازمت کرے، تعلیم حاصل کرے یا خدمت دین کرے، لیکن اس کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، تو یہی دنیا کا کام آخرت کا سرمایہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے۔ اگر نیت درست ہو تو معمولی عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جاتا ہے، اور اگر نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی بے وزن ہو سکتا ہے۔ آج ہمیں خود سے ایک سوال کرنا چاہیے، میں جو کام کر رہا ہوں، میں کر رہی ہوں، کیا وہ صرف دنیا کے لیے ہے یا اللہ کی رضا بھی میری نیت میں شامل ہے؟ اگر ہماری زندگی کا مقصد صرف پیسہ، شہرت اور لوگوں کی تعریف بن جائے تو ہم بہت بڑی حقیقت سے غافل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خیر عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی بہترین اجر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک ہمیں بار بار اخلاص کی دعوت دیتا ہے۔ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو دیکھیں، اپنے دل سے پوچھیں، کیا میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا صرف لوگوں کے لیے؟ دیکھیں آیت مبارکہ کا آخری پیغام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت یہ بات ہے، کیا خوبصورت آیت ہے۔ وہ صرف ہمارے الفاظ نہیں سنتا بلکہ ہمارے دل کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ انسان اپنے بارے میں انسان خود اتنا نہیں جانتا جتنا ہمارا اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ لوگ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کی سب سے بڑی فکر یہی ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرا رب مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے راضی رہے۔ تو اسی طرح آج یہ جو ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، اس کا عملی جو سبق ہے، یعنی اس سے ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے، یہ کہ ہم ہر کام سے پہلے اپنی نیت درست کر لیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر دوسری چیز ہے دنیا مانگنا، منع نہیں کیا گیا اس سے، لیکن آخرت کو بھی نہ بھولیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی اس میں دنیا بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے۔ اللہ کے خزانے میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا عمل اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ رزق، عزت، کامیابی، آخرت کا اجر سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص، صحیح نیت اور اپنی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، دوسروں تک لازمی پہنچائیں تاکہ قرآن پاک کا یہ پیغام تمام لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔